سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 13واں حصہ ہے۔ آج ذکر خیر ہم کریں گے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بڑی شان و عظمت سے نوازا، بلا شک و شبہ علمی انداز سے اگر دیکھا جائے، اور بالخصوص زمانے کے لحاظ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث تھے، اور اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ نہایت ہی صالح، متقی، پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ علم نہیں تھا، ساتھ عامل بھی تھے، اپنے علم پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نہایت ہی متقی انسان تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقوی کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑی شان و عظمت سے نوازا، ایمانت دار تھے۔ آپ کا ایک بیٹا عبداللہ جن کا نام تھا، وہ ان کی ذمہ کیا تھا، وہ امام احمد بن حنبل کے لیے روٹی سالن لایا کرتا تھا، اور اس نے اپنے ذمہ لگایا کہ میں اپنے والد گرامی کو روٹی سالن پیش کروں گا۔ لیکن جب آپ کا بیٹا قاضی بن گیا تو اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنے قاضی بیٹے سے روٹی اور سالن کھانا بند کر دیا، اور آپ نے قسم اٹھائی، اور مرتے ٹائم تک آپ اپنی قسم پر جو ہے وہ پکے رہتے ہیں۔ آپ نے اس انداز کے ساتھ استقامت اختیار کی کہ مرتے دم تک آپ نے اپنے قاضی بیٹے سے روٹی اور سالن کو نہیں کھایا۔ اس انداز کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو شان و عظمت سے نوازا تھا۔ بڑے ہی ایمانت دار انسان تھے۔ حضرت ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم، نوافل کے بعد تلاوت قرآن کریم کا معمول تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یا وہ فرماتے ہیں کتاب کی، قرآن مقدس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مطلب زندگی کا ہر لمحہ امام احمد بن حنبل نے دین کے لیے وقف کیا۔ حضرت ادریس خود کہتے ہیں یا تو میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ آپ نوافل پڑھ کے رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں، یا دیکھا کہ آپ قرآن مقدس پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، یا پھر میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل کو کوئی دینی کتاب پڑھتے ہوئے۔ زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے دین کی خاطر جو ہے وہ وقف فرمایا، دین کی خدمت کے لیے گزار دیا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مشاغل ہیں، دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، اس سے میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مستثنا پایا، ان سے الگ پایا، ان سے علیحدہ پایا۔ دنیا کے مشاغل کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ دین کے کاموں کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دین کی خدمت میں زیادہ مصروف ہو جاتے تو تین دن تک امام احمد بن حنبل کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھانے کی فرصت تک نہیں ملتی تھی۔ گھر جب آتے تو ایک گلاس پانی پی لیتے، صرف گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا جو گھر کا فرد ہے امام احمد بن حنبل وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے۔ تو دین میں اس طرح آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ وقف کر دیا۔ آگے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک غیر مخلوق ماننے پر آپ کو جو ہے نا قید خانے کے اندر جو ہے نا بند کر دیا گیا، قید کے اندر آپ کو ڈالا گیا۔ تو دروغہ جیل جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، پوچھنے لگا کہ یا سیدی، اے میرے سردار، کیا وہ حدیث پاک صحیح ہے کہ جو ظالم اور ان کی مددگاروں کے متعلق ہے، کہ جو ظالم اور ان کے ظالم کے مددگار ہوں گے، اس متعلق جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جی ہاں وہ حدیث ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کیا عرض کی، اس نے کہا کہ کیا میں بھی جو ہے نا ان مددگاروں میں سے ہوں، کیا میں ظالم کے ظلم کرنے والوں کی کیا میں مدد کرتا ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نہیں، تو ظالم کا مددگار نہیں ہے بلکہ تو خود ظالم ہے۔ فرمایا کہ جو تیرے بال سنوارے، کپڑے دھوئیں اور تیرے لیے کھانا لائے، فرمایا وہ تو مددگار ہے، لیکن فرمایا تو خود ظلم کرنے والا ہے، تو مددگار نہیں ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب یہ مصائب، تکالیف، آزمائش کا خاتمہ ہوا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن کریم کو غیر مخلوق ماننے کی وجہ سے آپ کو قید خانے کے اندر داخل کیے دیا، وہاں سے جب آپ گھر آتے ہیں تو ساری جب آزمائش کا معاملہ ختم کیا گیا نا، تو آپ کی بارگاہ کے اندر مال کثیر کو پیش کیا گیا۔
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگرچہ مال کی ضرورت تھی، لیکن آزمائش کے بعد جو مال آپ کی خدمت کے اندر آپ کے گھر میں پیش کیا گیا، اگرچہ مال کی آپ کو ضرورت تھی، لیکن آپ نے کیا کیا، وہ سارا مال آپ نے واپس لوٹا دیا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہ رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا جو تھے نا حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا کیا، مال کا حساب لگایا، جو مال امام احمد بن حنبل نے واپس کیا تو وہ تقریباً 50,000 دینار کا تھا۔ چچا بڑا پریشان ہو گیا کہ 50,000 دینار، ضرورت بھی ہے پیسوں کی، لیکن امام احمد بن حنبل میرے بھتیجے نے اس مال کو واپس کیوں کیا؟ تو اس وقت آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اے چچا، میں آپ کو ایسے حساب کے اندر مشغول دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ایسے حساب کے اندر دیکھ رہا ہوں جو بڑا بے فائدہ ہے۔ یہ جو دنیا کی دولت ہوتی ہے، اس کے اندر مگن رہنا، اس کے اندر مصروف رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چچا نے کہا کہ آج تم نے مال واپس کر دیا، حالانکہ ہمیں مال کی بڑی ضرورت تھی، اور تم نے پیسے واپس، درم و دینار واپس کیوں کیے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا اگر ہم اسے طلب کرتے تو یہ ہمیں نہ ملتا۔ فرمایا کہ جب سے ہم نے دینار کو چھوڑا ہے، اس وقت سے دینار جو ہے اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بات دین کے لحاظ سے کہ جب انسان کی نظریں پیسوں پہ نہیں ہوتی، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا کہ جب مال پر ہماری نظر نہیں ہوتی تو مال ملتا ہے، جب نظر ہوگی تب نہیں ملے گا۔ دین کے معاملے میں چاہتے ہیں پیسہ آئے تو پیسوں پہ نظر جمانا چھوڑ دیں، اللہ عطا کرے گا، لیکن اگر ہماری نظر میں وہ طمع، وہ لالچ ہوا کہ نہیں جی پیسے ملیں گے، تو پھر اس سے پیسے نہیں ملتے۔ یہ یقین اور بھروسہ کے لحاظ سے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اس کے علاوہ کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، جو ان کا خلیفہ تھا، اس کے دروازے پہ جب پہنچے نا، تو جب درباریوں نے آپ کو خاص دروازے سے اندر داخل کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، اللہ کریم تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کلمہ کہا نا کہ اللہ تمہیں عافیت عطا کرے، تو کہتے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے آج تک ہم میں سے کوئی بندہ بیمار نہ ہوا۔ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، زبان سے اگرچہ کلمہ نکلے اللہ تمہیں عافیت دے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم زندگی بھر میں کوئی بیماری ہمارے قریب نہ آئی، کیوں؟ میں عافیت کی دعا امام احمد بن حنبل کی زبان مقدس سے نکلے، اور پھر بیماریوں کا کیا کام بنتا ہے ہمارا نزدیک آنا۔ تو اس انداز میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے اللہ کی بارگاہ میں کتنے بلند ہوتے۔ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ 4 شخصیات ایسی ہیں اسلام پر جن کا بہت زیادہ جو ہے احسان ہے۔ 4 شخصیات جو ہے نا تاریخ کے اندر ان کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اذیت تکلیف ان پر بڑی آئی، آزمائش مصیبت بہت زیادہ آئی، لیکن قرآن کریم کو انہوں نے مخلوق نہ مانا، قرآن کریم کو غیر مخلوق ماننے کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، لیکن آپ نے اس کو مخلوق نہ مانا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتابوں جو ہے نا سنت و فقہ، قرآن جو ہے نا انہوں نے کتاب و سنت پر فقہ کی بنیاد رکھی۔ فقہ کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھنے کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی، اور ان کے جو احسانات ہیں وہ اسلام پر موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث کی تشریح فرمائی، اس کی وجہ سے اسلام پر ان کے احسانات آج بھی موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چوتھی شخصیت حضرت سیدنا ابو زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
کہتے ہیں جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح احادیث کے اندر فرق واضح کیا، یہ بہت بڑی محنت اور کوشش ہے احادیث صحیح اور احادیث غیر صحیحہ میں فرق پیدا کرنا ان کی اسناد کے اعتبار سے۔ تو یہ اس لحاظ سے ابو زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی جو احسان ہے وہ اسلام کی اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ 4 شخصیات ہیں جن کا اسلام کے اوپر آج بھی احسان موجود ہے، احسانات موجود ہیں۔ آگے حضرت سیدنا محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے مصر سے بہت سارا مال جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا، اور آپ کہتے ہیں وہ تقریباً 3 تھیلے پیش کیے گئے، ہر تھیلے میں 1000 دینار تھے۔ مصر کی طرف سے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے جو ہے نا کیا کیا، اس مال کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا صدقہ کر دیا، آپ نے وہ مال اپنے پاس نہ رکھا۔ تو سخاوت کے لحاظ سے بھی اللہ کریم جل جلالہ نے امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و عظمت عطا کی کہ سخاوت کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے خود کہتے ہیں سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میرے والد گرامی قرآن کریم زیادہ پڑھتے اور 7 دن میں ختم قرآن کریم فرماتے، اس لحاظ سے قرآن پڑھتے، اور دن میں 300 رکعات نماز نفل ادا کرنے والے تھے۔ لیکن اب حضرت سیدنا عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس کو غیر مخلوق کہنے کے لحاظ سے آپ کو کوڑے لگائے گئے اور آپ کو قید میں داخل کیا گیا، تو آپ کے جسم پر جو کوڑے لگائے گئے نا، اس کمزوری کی وجہ سے پھر آپ نے 300 رکعات کی بجائے 150 رکعات جو ہے دن کے اندر آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دن کے اندر جو ہے نا وہ کوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے چیخ بلند فرمایا کرتے تھے، تو 150 رکعات نماز نفل کی جو ہے پابندی آپ نے کی ہے۔ اس انداز کے ساتھ پھر بھی آپ نے تکلیف و مصیبت و پریشانی کے بعد بھی آپ نے اپنی عبادت کا اس انداز کے ساتھ لحاظ رکھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خوف خدا تھا وہ اس انداز کے ساتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی جنازہ پر جاتے، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو رات آتی وہ رات سوتے نہ سوتے، اور دن بھر کے اندر آپ روزہ رکھتے، اور جب آپ کسی مومن کی قبر کو دیکھتے تو ایسے روتے جس طرح ماں کا چھوٹا بچہ مر جائے اور ماں بچے کے مرنے پہ روتی ہے، اس انداز کے ساتھ آپ رویا کرتے تھے۔ اس طرح خوف خدا کا عالم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تھا۔ اور آگے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی آپ نے جو ہے نا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا، بلکہ آپ نے کیا کیا، آپ کپڑا لیتے، کچے دھاگے کے ذریعے آپ اس کو سلائی کرتے، اور نہ درمیان سے وہ چھوٹا سا حصہ کاٹ لیتے جہاں سے آپ اپنے سر مبارک کو داخل کر لیتے، وہ کپڑا پہن لیتے، کچے دھاگوں کا ہوتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا۔ اور آپ نے فرمایا جتنی ہماری زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہمارے لیے یہ کپڑا ہی کافی ہے۔ سادگی کے لحاظ سے بھی آپ کی زندگی کے اندر شاید کوئی ثانی نہ تھا۔ اس انداز کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کو مقام و عظمت سے نوازا ہے۔ اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے، آپ کیا کرتے کہ علماء کرام کی بارگاہ کے اندر وہ مسئلہ پیش کرتے، اور آگے کیا ہوا کہ اگر علماء کرام اس رائے کے مطابق مسئلہ بتا دیتے جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے ذہن کے اندر ہوتی، تو پھر آپ اس مسئلے کو لکھتے، اور اگر آپ کی رائے کے خلاف مطلب علماء کرام اور بات کرتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن کے اندر اور بات ہوتی، تو پھر آپ جو ذہن کے اندر بات ہوتی اس پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع استغفار کرنے والی شخصیت تھی، کہ مطلب جو ذہن کے اندر ہے، اگرچہ آپ نے مسئلہ لکھا نہیں ہے لیکن علماء سے جب وہ علماء کی بارگاہ میں جب مسئلہ لے کے جاتے وہ بتاتے کہ مسئلہ ایسے نہیں اور ہے، تو اگرچہ آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہوتا تو آپ اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ متقی اس انداز کے ساتھ مسائل بتانے کے لحاظ سے بھی آپ احتیاط فرماتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ادب کے لحاظ سے بات کی جائے تو جس قلم سے آپ دین کا کام لکھتے تھے اور وہ قلم جب خشک ہو جاتی تو آپ کیا کرتے، اس قلم کو اپنے سر کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے، حالانکہ بظاہر کپڑوں کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے،
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور والا آپ کپڑوں کے ساتھ اس کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ کپڑا گندگی کے اندر ڈالا جائے، اس لیے میں کپڑوں کے ساتھ دین کا جو کام کرنے والی قلم ہوتی ہے وہ اس کو میں کپڑوں کے ساتھ صاف نہیں کرتا۔ اور آپ کا جب جنازہ اٹھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی 164 ہجری کے اندر جمعہ المبارک کا دن تھا، جمعہ شریف کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، 1,60,000 بندہ آپ کے جنازے کے اندر شریک ہوا۔ اتنا بڑا جنازہ جو تھا، 1,60,000 بندہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے زندگی کے ہر پہلو کے اندر ان کی مدد فرمائی، شان و عظمت سے نوازا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی عظمت و شان کو دنیا کے سامنے بتایا، دنیا کو دکھا کر بتا دیا کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی جو ہے نا شان و عظمت پاتے ہیں، اور جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ تب بھی ان کو عظمت و شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ کریم جو کچھ بیان کیا گیا، یا اللہ جو حضرات سنیں گے آگے شیئر کریں گے، یا اللہ عمل کریں گے، تمام کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے علم نافع بنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنا خصوصی کرم و فضل عطا فرما۔ عاشق رسول امام المتقین اور حضرت امام المتقین حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات یا اللہ اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرما۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات بھی بلند فرما۔ آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔